السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے آج کے دن بھر کی اہم خبریں، جس میں کچھ آزاد اراکین جو ہیں وہ نون لیگ کا حصہ بنے ہیں، جس میں بیشتر تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران تھے ان کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ روکے ہیں الیکشن کمیشن نے، کچھ عدالتی احکامات ہیں اس کے حوالے سے خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس جو آج انہوں نے تحریک انصاف کے جو موقف کی تائید کی ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو تحریک انصاف کے روپوش رہنما تھے کئی مرکزی، وہ اب سامنے آ چکے ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ان کو ضمانتیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی کچھ آج اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تحریک انصاف کے جو کئی امیدواران تھے ان کی جو شمولیت ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، ان کی اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور پر نون لیگ میں جو 14 آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی پنجاب کے شامل ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے اور کچھ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے۔ اس کے علاوہ 4 اراکین قومی اسمبلی کی جو سپورٹ ہے وہ بھی نون لیگ کو مل چکی ہے۔ آج جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں سے پی پی 225 لودرا سے شازیہ ترین صاحبہ کامیاب ہوئی تھی، یہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ تھیں۔ انہوں نے حلف بھی دیا ہوا تھا اور کل تک یہ جو کہہ رہی تھی اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہی تھی تحریک انصاف کا، تاہم آج یہ نون لیگ کا حصہ بن گئی ہیں۔ مریم نواز شریف اور شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پی پی 132 سے سلطان باجوہ جو ہے یہ کامیاب ہوئے تھے۔ سانگلہ ہل کا یہ علاقہ ہے، طارق محمود باجوہ کے بیٹے ہیں۔ طارق محمود باجوہ نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، لیکن جب انتخابات کا بگل بجا تو پھر انہوں نے جو ایم این اے کے امیدوار تھے اس حلقہ سے تحریک انصاف کے ارشد شاہی، ان کی سپورٹ کا اعلان کیا تھا اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو آزاد کھڑا کیا تھا۔ تحریک انصاف نے یہاں سلطان باجوہ کو ٹکٹ تو نہیں دیا تھا، تو یہاں سے جو ٹکٹ تھا وہ واگا صاحب کے پاس تھا، لیکن کیونکہ یہ ارشد شاہی کی سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی جتنی کمپین تھی وہ یہی تھی کہ ہم جیت کر جو ہے وہ تحریک انصاف میں آئیں گے، تحریک انصاف کے یہ جھنڈے لہراتے رہے اور تحریک انصاف کے نام پر ہی جو ہے وہ ووٹ مانگتے رہے، تاہم اب یہ جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد حیثیت میں ڈی جی خان سے کامیاب ہوئے پی پی 288 حنیف پتافی صاحب، یہ سابق مشیر تھے سردار عثمان بزدار صاحب کے۔ انہوں نے بھی جو کمپین ہے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے تلے ہی کی۔ تحریک انصاف کے جو فلیگ کلرز ہیں یا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو عمران خان کی جو ایک پہچان بن چکی ہے ایک قرآن پاک کی آیت، تو وہ اپنی تقریروں میں کرتے رہے اور لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ میں پہلے بھی تحریک انصاف میں گیا تھا، میں نے ترقیاتی کام کروائے، تو اب بھی میں ترقیاتی کام کرواؤں گا، تحریک انصاف کا حصہ بنوں گا۔ تاہم ان کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، ٹکٹ کسی اور کے پاس تھا، حمایت کسی اور کے پاس تھی، لیکن یہ بھی تحریک انصاف کا جو نعرہ ہے وہ استعمال کرتے رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے رہے۔ تاہم یہ جب وہاں سے کامیاب ہوئے تو اب یہ نون لیگ کا حصہ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ پی پی 283 لیا، یہاں سے اصغر علی گرمانی صاحب کامیاب ہوئے تھے، یہ پراپر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، تحریک انصاف نے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا تھا، پوری سپورٹ کی تھی، اور یہ جو اب علی اصغر گرمانی صاحب ہیں یہ بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے اب نون لیگ کا حصہ بننے پر ان کے علاقے میں کافی شدید احتجاج جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس کے بعد ملیر پی ایس 88 سندھ سے یہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے حمایت یافتہ اعجاز سواتی، یہ کامیاب ہوئے تھے، یہ آج پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ حصہ بن گئے ہیں۔ تو یہ آج کے جو سپورٹ تھی جو نون لیگ کو ملی اور پیپلز پارٹی کو ملی، اور اس سے قبل بھی جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کئی لوگ تھے، وسیم قادر صاحب لاہور سے ایم این اے بنے تھے، وہ نون لیگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ثاقب چدر چنیوٹ سے تھے، یہ بھی تحریک انصاف میں کا وعدہ کیا لوگوں سے، تحریک انصاف کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا، تحریک انصاف کا جھنڈا استعمال کرتے رہے، لوگوں کو حلف دیا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ بنوں گا، میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھا، میں اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، تو آپ مجھے ووٹ دیں۔ تو انہوں نے بھی تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ثاقب چدر صاحب نے، یہ بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ تو اب تک 14 اراکین صوبائی اسمبلی جو مختلف حیثیت میں کامیاب ہوئے، آزاد حیثیت میں، کچھ تحریک انصاف کے کچھ ویسے، یہ نون لیگ کا حصہ بن چکے ہیں، اور 4 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پورشن ہمارا ہے الیکشن کمیشن اور جو عدالتی فیصلے آج کچھ اہم آئے اس کے حوالے سے۔ این اے 128 سے اون چودھری کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن نے معطل کیا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اب پیچیدہ ہو گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے 3 دن میں آر او سے بنیادی طور پر رپورٹ اپنی طلب کی تھی اور فیصلہ جو ہے وہ معطل کیا تھا، لیکن فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اگر نتیجہ جاری نہیں ہوا تو معطل ہے۔ تو یہاں سے جو نتیجہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ یہی کام ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے جو نتائج روکے تھے الیکشن کمیشن نے، اور پھر اگلے دن خود ہی جو ہے وہ نتیجہ جاری کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ پہلے جو ہے وہ نتیجہ جاری کر دیا اور پھر بعد میں اس کو جو کہا جی معطل ہے، اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ اگر جاری نہیں ہوا تو معطل ہے۔ اور اس وجہ سے یہ معاملہ بھی اب جو ہے وہ پیچیدہ ہے کہ اب اس کی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ فیصلہ تو جاری ہو چکا ہے۔ تاہم اب الیکشن کمیشن نے 3 دن میں جو ہے وہ آر او سے رپورٹ مانگی ہے، کیونکہ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپیل یہ تھی کہ ہمیں بٹھایا نہیں گیا جب فارم 47 بنایا گیا، نہ مجھے بیٹھنے دیا گیا، نہ میرے جو نامزد کردہ میرے پولنگ ایجنٹ تھے ان کو بیٹھنے دیا گیا۔ تو یہ ایک غیر قانونی عمل تھا، جو امیدوار کا وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ تاہم 3 دن میں رپورٹ تو مانگی ہے، لیکن اس کی جو حیثیت ہے وہ بھی اب جو ہے وہ ڈوبیس ہو گئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر فیصلہ جاری نہیں ہوا تو معطل ہے اور روک دیا جائے، لیکن کیونکہ یہاں سے جو فیصلہ ہے وہ پہلے ہی جاری ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے اب جو قانونی حوالے سے دیکھا جائے گا تو یہاں پر جو اس کا فائدہ ہے وہ اون چودھری صاحب کو ہی ہوگا۔ یہ جو ایف اینڈ بٹس والا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے اون چودھری صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جی NA88 خشاب میں کل ری پولنگ ہونے جا رہی ہے 26 پولنگ سٹیشنز پر۔ یہاں پر اب تک جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں آزاد حیثیت میں حمایت یافتہ وہ جیت رہے تھے، تاہم ابھی جو 26 پولنگ پر کل یہاں پر پولنگ ہوگی، جس کے بعد جو ہے وہ حتمی نتائج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ اس کے علاوہ جی ٹانک میں KPK کا علاقہ ہے، یہاں پر 17 فروری کو ری پولنگ ہوگی، 6 پولنگ سٹیشن میں یہاں پر ری پولنگ کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور 17 فروری کو یہاں پر ری پولنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے حلقے تھے وہ الیکشن کمیشن کے بعد اب ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تینوں حلقے اسلام آباد پہ، تو جس پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا تھا لیکن آج نہیں سنایا گیا، اور عدالت کی جانب سے اب کہا گیا ہے کہ تینوں حلقوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کل سنایا جائے گا۔ فیصلے معطل ہوتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں، آر او سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے یا الیکشن کمیشن کو کوئی ہدایات دی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کل جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ بہرحال یہ تینوں جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ ہے اور کل سنایا جائے گا۔ اس کے بعد ہی آج بڑی اہم پریس کانفرنس تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جنہوں نے خوب لتے لیے آج اسٹیبلشمنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے تو ہمارے سر کا تاج ہوں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گی تو جواب بھی سیاسی ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں آج اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا اور نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ وہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو اس کے علاوہ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے آج 2 حلقوں کا ذکر کیا داندلی کا، ایک حلقہ جو تھا وہ کوئٹہ کا ہے اور ایک حلقہ پشاور کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں حلقوں سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں سلار کاکڑ اور تیمور سلیم جگڑا یہ کامیاب ہوئے ہیں، اور لیکن ان کی کامیابی کی بجائے جو دوسرے امیدوار تھے ان کو کامیاب بنوا دیا گیا۔ جو NA 263 کوئٹہ کا جو حلقہ ہے جہاں سے سلار کاکڑ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اس کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بڑا دلچسپ یہاں پہ معاملہ ہوا ہے۔ اس حلقے میں جو داندلی کی گواہی ہے وہ محمود اچکزئی صاحب نے سب سے پہلے دی، تحریک انصاف کے حق میں کہ تحریک انصاف جیت چکی تھی، اور جو 5ویں یا 6 نمبر والا بندہ تھا اس کو جتوایا گیا۔ اس کے بعد لشکری رئیسانی صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا اس میں کہ مجھے رات کو اٹھا کر کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ کو سیٹ جتوا دیتے ہیں، آپ واپس آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے مینڈیٹ لینے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہی فیصلوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بند گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں جیتا ہوا تھا، جو دیگر امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن جو 6 نمبر والا تھا وہ اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا گیا۔ اور آج اسی حلقے کی تیسری بڑی گواہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس حلقے کی دی کہ وہاں سے جو 6 نمبر والا امیدوار تھا اس کو جتوا دیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے تیمور سلیم جگڑا کا جو حلقہ ہے پشاور کا PP کا، اس کی بھی گواہی دی کہ ایک افغان نیشنل جو ہے اس کو 6 نمبر سے لا کر جو ہے وہ جتوا دیا گیا، اور یہ جو افغان نیشنل ہے ان کو جو ٹکٹ تھی وہ نون لیگ کی جاری کی گئی تھی اور ان کے 1100 سم تھنگ ووٹ تھے، لیکن جب رزلٹ کمپائل ہوا تو پھر ان کو جتوا دیا گیا، اور تیمور سلیم جگڑا جو ہے وہ ناکام ٹھہرے، اور انہوں نے اب اس معاملے کو جو ہے وہ عدالتوں میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔
इसके बाद ये अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ रूपोश रहनुमा थे वो अब सामने आए हैं, और जीतने के बाद अब सामने आए हैं। शहराम तरकई और आतिफ खान, ये दोनों जीत गए थे कौमी असम्बली की नशिस्तों पर। आज इनकी 19 फरवरी तक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है तमाम मुकदमात में, जिसके बाद ये जो अब मंजर आम पर आ चुके हैं, अपने इलाकों में मौजूद हैं, और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जो एक कॉर्नर मीटिंग होती है अपने हुजरे में वो भी की, और लोगों का भरपूर शुक्रिया जो है उन्होंने अदा किया। और इतलात यही हैं कि जो मज़ीद रहनुमा हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर भी सामने आ चुके हैं, ये लोग भी सामने आ चुके हैं, तो जो तहरीक इंसाफ के मज़ीद रूपोश रहनुमा थे वो अगले चंद दिनों में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जो है वो अब सामने आएंगे, और तकरीबन अगले 2 से 3 हफ्तों में जितने भी रूपोश रहनुमा थे वो सामने आएंगे और अपनी जो सीटों का वो हलफ लेंगे और असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा जी निगरान वज़ीर आला जो हैं KPK से अरशद शाह, उन्होंने आज नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी तकरीबन 9 माह रूपोश रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी थीं। तो ये जो एक बड़ी मुलाकात है कि जो निगरान वज़ीर आला हैं वो उनके घर गए हैं उनके वालिद के इज़हार अफसोस के लिए, और वहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात की है। और मामलात से ये लग रहा है कि अब अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको अदालत से भी रिलीफ मिलेगा। वो नामजद हो चुके हैं, MPA बने हैं, MNA बने हैं। तो ये जो है मुलाकात है इसको काफ़ी अहम समझा जा रहा है, और ये एक अवाम के लिए शायद पैगाम भी है कि जो उनका जो नाम था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है वज़ीर आला के लिए, क्योंकि काफ़ी शोर मचाया था नून लीग की जानब से और हमारे कुछ साफ़ी हलकों की जानब से कि किस बंदे को नामजद कर दिया गया है। देखिए, पहले मसला था तजर्बे से, अब अगर तजर्बे वाला बंदा जो है वो उन्होंने नामजद किया तहरीक इंसाफ ने, तो उस पर भी सहाफ़ियों का मसले मसाइल हैं। मरीम नवाज पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि एक बंदी जो आज तक रुकन असम्बली ही नहीं मुंतखब हुई, जो आज तक असम्बली के फ्लोर पे नहीं पहुंची, उसको जो है वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है। और एक बंदा जिसने 5 साल रेवेन्यू की वजारत की है, 3.5 साल वफाकी हुकूमत में वजारत की है, उस पर जो है वो लोगों को एतराज़ात हैं। लेकिन जो खातून आज तक रुकन पंजाब असम्बली, रुकन कौमी असम्बली, एक काउंसलर तक नहीं मुंतखब हुई थी, उसके हवाले से किसी को कोई एतराज़ात नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जिस बंदे को भी नामजद करना है उस पर जो है वो एतराज़ात जो हैं वो सामने आते हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी आज की जो मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला की और नामजद वज़ीर आला की। तो इसी के साथ ही आज की ये तमाम अहम खबरें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। कल इंशाल्लाह कल की जो अहम कुछ खबरें होंगी और दीगर जो स्टोरीज़ होंगी उसके साथ आपके से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।